اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کے منہ پہ زور کا تھپڑ پڑا ہے. یہ سارے جو وزیر ہیں نا ہمارے اس حکومت کے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گرد مارا ہے. آپ نے دہشت گرد نہیں مارا، آپ نے اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناءاللہ اور ان سب لوگ، یہ جو پارلیمانی کمیٹی میں، ان کے منہ پہ آپ نے زور کا تھپڑ مارا ہے. اور آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تھپڑ مار کے کہ آپ کہتے ہیں یہ جو شاعر تھا یہ دہشت گرد تھا. دہشت گرد وہ ہے جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے. چلے مان لو، شکر ہے کہ 1970 میں پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں تھا، ورنہ آج آپ نے کہنا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا نے نہیں توڑا تھا، وہ پاکستان کے میڈیا نے توڑ دیا تھا. آپ نے یہ کہنا تھا. مارشل لا نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا. دوستو ہائی لائٹس آپ لوگوں نے دیکھ لیے، پورا ویڈیو 30 سیکنڈ بعد دیکھیے. دوستو صحافت کا حق اس نے ادا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں صحافت. یہ ہے صحافت، کیونکہ اس طرح باتیں ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو چلو چلتے ہیں، پورا ویڈیو دیکھتے ہیں. لیکن دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری آواز اور لوگوں تک پہنچے اور ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. چلو چلتے ہیں اور پورا ویڈیو دیکھتے ہیں. بھائی ابھی 24 گھنٹے پہلے میں نے ایک جگہ پہ مارشل لا کی بات بار بار سنی ہے، صرف 24 گھنٹے پہلے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں دوبارہ ایسے حالات پیدا کیے سیاسی جماعتوں نے یا کسی اور نے، اور مارشل لا لگ گیا، تو اس سے پاکستان کو نقصان ہے. پاکستان جب ٹوٹا تو مارشل لا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں آپ کی ڈیفیٹ تھی، ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی، پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. چلے مان لیتے ہیں پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. پولیٹیکل ڈیفیٹ اس لیے تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف پاکستان آرمی کا ایک فوجی جنرل غلام عمر جو ہے، اس نے ایک سیل بنایا ہوا تھا اور وہ شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی مخالفین میں پیسے بانٹتا تھا. جیسے بعد میں 88 میں بھی IGI بنائی گئی اور پیسے بانٹے گئے، اور اس کے بعد بھی پیسے بانٹے گئے. تو 1970 کے الیکشن میں یہ کام شروع ہوا، پولیٹیکل انٹرونشن، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو شکر ہے کہ 1970 میں پاکستان ہوگا. مارشل لا نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا. پاکستان جب ٹوٹا تو مارشل لا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں آپ کی ڈیفیٹ تھی، ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی، پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. چلے مان لیتے ہیں پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. پولیٹیکل ڈیفیٹ اس لیے تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف پاکستان آرمی کا ایک فوجی جنرل غلام عمر جو ہے، اس نے ایک سیل بنایا ہوا تھا اور وہ شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی مخالفین میں پیسے بانٹتا تھا. جیسے بعد میں 88 میں بھی IGI بنائی گئی اور پیسے بانٹے گئے، اور اس کے بعد بھی پیسے بانٹے گئے. تو 1970 کے الیکشن میں یہ کام شروع ہوا، پولیٹیکل انٹرونشن، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو شکر ہے کہ 1970 میں پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں تھا، ورنہ آج آپ نے کہنا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا نے نہیں توڑا تھا، وہ پاکستان کے میڈیا نے توڑ دیا تھا. آپ نے یہ کہنا تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف حکومت تبدیل ہوئی ہے، میڈیا کے حالات تبدیل نہیں ہوئے، یہ پارلیمنٹ کے حالات بھی تبدیل نہیں ہوئے. یہ دیکھیں، یہ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ سینٹ کے ممبر ہیں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. انہوں نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مل کر ایک کوشش کی، اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے فار انفورس ڈسپیرینسز، جو لاپتہ افراد پہ کمیٹی ہے، اس کے مذاکرات کروائے جو انہوں نے کوئٹہ میں دھرنا دیا ہوا تھا، اور وہ دھرنا ختم کرایا. اور ان بیچاروں نے صرف ان کو 50 لوگوں کی ایک لسٹ دی کہ ان لوگوں کو آپ رہا بھی نہ کریں، ان کو عدالت میں بھی پیش نہ کریں، بس صرف یہ وعدہ کر لیں کہ ان کو آپ نے فیک انکاؤنٹر میں مارنا نہیں ہے. تو انہوں نے وہ لسٹ ان سے لی اور ان مظلوم لوگوں نے اپنا دھرنا کوئٹہ میں ختم کر دیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کے منہ پہ زور کا تھپڑ پڑا ہے. یہ سارے جو وزیر ہیں نا ہمارے اس حکومت کے، اس لسٹ میں جو ایک معصوم سا شاعر تھا، ایک پوئٹ، اس کو نکال کر مار کے اس کی لاش پھینک دی. یہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گرد مارا ہے. آپ نے دہشت گرد نہیں مارا، آپ نے اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناءاللہ اور ان سب لوگ، یہ جو پارلیمانی کمیٹی میں، ان کے منہ پہ آپ نے زور کا تھپڑ مارا ہے. اور آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تھپڑ مار کے کہ آپ کہتے ہیں یہ جو شاعر تھا یہ دہشت گرد تھا. دہشت گرد وہ ہے جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے. چلے مان لیا کہ وہ دہشت گرد تھا، تو پھر آپ میں اور دہشت گرد میں فرق کیا ہے؟ دہشت گرد بھی پاکستان کا قانون توڑتا ہے، آپ بھی پاکستان کا قانون توڑتے ہیں. یہ بات ہم پاکستان کے میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے. جب یہ بات منظور پشتین کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی دہشت گرد ہے. تو اگر یہ دہشت گرد ہے تو پھر آپ اور میں، ہم سارے دہشت گرد ہیں. دیکھیں فرق کیا ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت جو ہے، اس کی جو ترجمان ہے انفارمیشن منسٹر صاحبہ، وہ ان صحافیوں کو صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے
جن پر آج کل پابندی ہے. تو دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں وہ سلیم صافی جو ہے وہ سلیم صافی نہیں، وہ سلیم لفافی ہے. اور غریدہ فاروقی صاحبہ ان کے بارے میں کتنی قابل اعتراض زبان استعمال کی. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے آپ دیکھیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے عمران خان کر رہا تھا. تو اس لیے آسما جاگیر کانفرنس جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پالیسیاں جن کی وجہ سے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس پہ مسلسل نیچے آ رہا تھا، آپ ان پالیسیوں کو ختم کریں. یہ مطالبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان پالیسیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی نہ ندامت ہے نہ شرم ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو پاکستان کا میڈیا آزاد ہو گیا، عمران خان کے دور میں میڈیا آزاد نہیں تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں وہ ایمکو کی جنت میں رہتا ہے. بلکہ میں آج آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اب دنیا جو ہے اس کے حالات بھی بدل گئے ہیں اور اب تو پاکستان میں مارشل لا نہیں لگ سکتا. بھائی ابھی 24 گھنٹے پہلے میں نے ایک جگہ پہ مارشل لا کی بات بار بار سنی ہے، صرف 24 گھنٹے پہلے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں دوبارہ ایسے حالات پیدا کیے سیاسی جماعتوں نے یا کسی اور نے اور مارشل لا لگ گیا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. مارشل لا نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا. پاکستان جب ٹوٹا تو مارشل لا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں آپ کی ڈیفیٹ تھی ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی، پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. چلے مان لیتے ہیں پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. پولیٹیکل ڈیفیٹ اس لیے تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف پاکستان آرمی کا ایک فوجی جنرل غلام عمر جو ہے اس نے ایک سیل بنایا ہوا تھا اور وہ شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی مخالفین میں پیسے بانٹتا تھا. جیسے بعد میں 88 میں بھی IGI بنائی گئی اور پیسے بانٹے گئے اور اس کے بعد بھی پیسے بانٹے گئے تو 1970 کے الیکشن میں یہ کام شروع ہوا پولیٹیکل انٹرونشن اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو شکر ہے کہ 1970 میں پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں تھا، ورنہ آج آپ نے کہنا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا نے نہیں توڑا تھا، وہ پاکستان کے میڈیا نے توڑ دیا تھا. آپ نے یہ کہنا تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں صرف حکومت تبدیل ہوئی ہے، میڈیا کے حالات تبدیل نہیں ہوئے، یہ پارلیمنٹ کے حالات بھی تبدیل نہیں ہوئے. یہ دیکھیں یہ کامران مرتضیٰ صاحب یہ سینٹ کے ممبر ہیں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. انہوں نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مل کر ایک کوشش کی اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے فار انفورسڈ ڈسپیرینسز جو لاپتہ افراد پہ کمیٹی ہے اس کے مذاکرات کروائے جو انہوں نے کوئٹہ میں دھرنا دیا ہوا تھا اور وہ دھرنا ختم کرایا. اور ان بیچاروں نے صرف ان کو 50 لوگوں کی ایک لسٹ دی کہ ان لوگوں کو آپ رہا بھی نہ کریں، ان کو عدالت میں بھی پیش نہ کریں، بس صرف یہ وعدہ کر لیں کہ ان کو آپ نے فیک انکاؤنٹر میں مارنا نہیں ہے. تو انہوں نے وہ لسٹ ان سے لی اور ان مظلوم لوگوں نے اپنا دھرنا کوئٹہ میں ختم کر دیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کے منہ پہ زور کا تھپڑ پڑا ہے. یہ سارے جو وزیر ہیں نا ہمارے اس حکومت کے، اس لسٹ میں جو ایک معصوم سا شاعر تھا، ایک پوئٹ، اس کو نکال کر مار کے اس کی لاش پھینک دی. یہ انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گرد مارا. آپ نے دہشت گرد نہیں مارا، آپ نے اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناء اللہ اور ان سب لوگ یہ جو پارلیمانی کمیٹی میں ان کے منہ پہ آپ نے زور کا تھپڑ مارا ہے. اور آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تھپڑ مار کے کہ آپ کہتے ہیں یہ جو شاعر تھا یہ دہشت گرد تھا. دہشت گرد وہ ہے جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے. چلے مان لیا کہ وہ دہشت گرد تھا، تو پھر آپ میں اور دہشت گرد میں فرق کیا ہے؟ دہشت گرد بھی پاکستان کا قانون توڑتا ہے، آپ بھی پاکستان کا قانون توڑتے ہیں. یہ بات ہم پاکستان کے میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے. جب یہ بات منظور پشتین کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی دہشت گرد ہے. تو اگر یہ دہشت گرد ہے تو پھر آپ اور میں ہم سارے ہی دہشت گرد ہیں. دیکھیں فرق کیا ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت جو ہے اس کی جو ترجمان ہے انفارمیشن منسٹر صاحبہ، وہ ان صحافیوں کو صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جن پر آج کل پابندی ہے. تو دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں وہ سلیم صافی جو ہے وہ سلیم صافی نہیں، وہ سلیم لفافی ہے. اور غریدہ فاروقی صاحبہ ان کے بارے میں کتنی قابل اعتراض زبان استعمال کی. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے آپ دیکھیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے عمران خان کر رہا تھا. تو اس لیے آسما جاگیر کانفرنس جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پالیسیاں
جن کی وجہ سے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس پہ مسلسل نیچے آ رہا تھا، آپ ان پالیسیوں کو ختم کریں۔ یہ مطالبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان پالیسیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی نہ ندامت ہے نہ شرم ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو پاکستان کا میڈیا آزاد ہو گیا ہے، عمران خان کے دور میں میڈیا آزاد نہیں تھا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں وہ ایمکو کی جنت میں رہتا ہے، بلکہ میں آج آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اب دنیا جو ہے اس کے حالات بھی بدل گئے ہیں اور اب تو پاکستان میں مارشل لا نہیں لگ سکتا۔